دوستو کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سنی نہیں جاتی بلکہ جھیلی جاتی ہیں۔ مہدی حسن کی گائی ہوئی یہ غزل بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ غزل عشق کی اس کیفیت کی تصویر ہے جہاں انسان ہوش میں ہوتے ہوئے بھی خود کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ غزل دراصل اس لمحے کی کہانی ہے جب محبت عقل پر فتح پا لیتی ہے اور انسان جانتے بوجھتے اپنی ہار قبول کر لیتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہی سننے والے کو چونکا دیتا ہے۔ میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے، یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ اپنے آپ سے اعتراف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کوئی پاگل نہیں تھا، میں بے خبر نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ یہ محبت مجھے لے ڈوبے گی، پھر بھی میں اس پر مر گیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہر اس شخص نے محسوس کی ہے جسے محبت میں دھوکہ ملا ہو، مگر وہ آج بھی اپنے محبوب کو قصوروار نہیں ٹھہرا پاتا۔ یہ زہر اصل میں محبوب کی یاد ہے، اس کی قربت ہے، اس کی باتوں کا نشہ ہے جو آہستہ آہستہ لہو میں اترتا چلا گیا۔ مہدی حسن کی آواز یہاں کسی گلوکار کی نہیں لگتی، یہ ایک ایسے شخص کی آواز ہے جو خود یہ سب کچھ جھیل چکا ہو۔ ان کی آواز میں ایک تھر تھراہٹ ہے، ایک ٹوٹا ہوا پن ہے جو اس شعر کو اور بھی جان لیوا بنا دیتا ہے۔ اگلا شعر دل کو اور گہرا زخم دیتا ہے۔ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ وہ میرا ہاتھ دبا کر گزر گیا کیسے۔ یہ شعر محبت کی سب سے تلخ سچائی بیان کرتا ہے۔ شاعر خود کو تسلی دیتا ہے کہ اگر اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ یوں میرا ہاتھ دبا کر خاموشی سے نہ گزرتا۔ یہاں ہاتھ دبانا صرف ایک لمس نہیں، یہ وہ آخری امید ہے جس پر عاشق ساری عمر زندہ رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب محبوب کچھ کہے بغیر سب کچھ کہہ جاتا ہے اور عاشق کچھ سمجھے بغیر سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ مہدی حسن اس شعر کو جس ٹھہراؤ سے گاتے ہیں وہ سننے والے کے دل میں خاموشی کا شور پیدا کر دیتا ہے۔ یہ غزل ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی محبت میں اصل تکلیف چھوڑا جانا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ چھوڑنے والا ہمیں تھوڑی سی امید دے کر جاتا ہے۔ اس غزل کی سب سے بڑی طاقت اس کی سادگی ہے، نہ مشکل الفاظ، نہ فلسفے کی نمائش، بس سیدھی بات سیدھے دل پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غزل ہر دور میں ہر عمر کے سننے والوں کو اپنا بنا لیتی ہے۔ مہدی حسن کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ غزل اور بھی حقیقی لگتی ہے۔ انہوں نے خود بھی زندگی میں بہت کچھ کھویا، صحت، شہرت، سکون اور آخر میں خاموشی۔ شاید اسی لیے جب وہ یہ غزل گاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ ان کی اپنی کہانی ہو۔ یہ غزل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت ہمیشہ شور نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ زہر بن کر خاموشی سے لہو میں اتر جاتی ہے، اور انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج بھی جب یہ غزل سنی جاتی ہے تو نوجوان ہو یا بوڑھا، ہر شخص اپنی کہانی اس میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ کوئی اپنے پہلے عشق کو، کوئی اپنی ادھوری محبت کو، کوئی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو۔ آخر میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ غزل صرف دکھ ہی نہیں، یہ سچ ہے، اور سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ مہدی حسن کی آواز نے اس سچ کو ایسا امر کر دیا کہ وقت بھی اسے مٹا نہ سکا۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔